اور جس مقصد کے لیے یہ ملک قائم ہوا تھا، انشاءاللہ اس مقصد کی تکمیل، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں گے، اپنی جان اس پہ لگا دیں گے۔ اس وقت بھی پاکستان ایک انتہائی مشکل وقت سے گزر رہا ہے۔ جب ٹرانزیشن افغانستان میں ہو رہی ہے، امریکہ کا انخلا ہو رہا ہے، پاکستان میں افغان مہاجرین موجود ہیں، پاکستان اپنے تمام ہمسایوں کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کی خواہش ہے کہ ایک پرامن افغانستان پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ہو اور اپنے ملک کا فیصلہ وہ خود کریں۔ بہرحال پاکستان ہر طرح سے حاضر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ افغان انخلا کے دوران وہ ایئر لائن پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA، جس کو دنیا کے کئی ممالک میں بین کیا گیا، وہی ایئر لائن آخر کام آئی انخلا کے لیے۔ PIA دنیا کی وہ واحد ایئر لائن ہے جس نے سب سے زیادہ افغانستان سے انخلا کیا۔ پاکستان کی ایمبیسی نے دن رات وہاں پر محنت کی، کام کیا اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ حکومت پاکستان مسلسل رابطے میں رہی اپنی ایمبیسی کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ، اور کوشش کرتی رہی کہ وہ کسی مشکلات کے بغیر وہاں سے لوگوں کا انخلا ہو جائے، اور الحمدللہ وہ ہوا۔ پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے کہ پاکستان کے پڑوسی ممالک کے ساتھ پاکستان کی بہترین دوستی ہو۔ پاکستان اس وقت ایک اسٹریٹجکلی ایک لوکیشن پاکستان کی ایسی ہے کہ جو لینڈ لاک کنٹریز ہیں وہ پاکستان کے تھرو راستہ جاتا ہے، جسے ہم CPEC کہہ رہے ہیں۔ یہ CPEC کا بننا پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تمام تر یہ بڑی اچھی اور خوشائن بات ہے کہ تمام تر سیاسی اور نظریاتی اختلافات کے باوجود تمام جماعتیں پاکستان کی متفق ہیں کہ CPEC بننا چاہیے، اور یہاں سے یہ ٹریڈ روٹ جو ہے دنیا کے لیے یہ کھلنا چاہیے۔ اور جیسے یہ کمپلیٹ ہوا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پاکستان اپنی ترقی کی منزل بہت تیزی سے طے کرے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11 ستمبر 2021 میں اپنی کابینہ کے ساتھ گورنر سندھ کے ہمراہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پہ حاضری دینے آئے۔ ان کی 73ویں برسی کے موقع پہ ان کے ساتھ عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو سنہرے اصول ہمیں بتائے تھے، ہمیں دیکھے گئے تھے، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، اگر ہم سب صرف ان اصولوں پہ قائم ہوں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان زیادہ ترقی نہ کر سکے۔ اس وقت جیسے گورنر صاحب نے بھی بتایا کہ کافی صورتحال ہمارے چاروں طرف ایسی ہے کہ پاکستان کو جو خطرات ہیں جن کا سامنا ہے، اس کے لیے ہم سب کو متحد رہنا ہے۔ آج کے دن ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو نہیں بھول سکتے۔ قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا تھا، کشمیر اس میں پاکستان کا حصہ تھا، پاکستان کی شہرک جسے کہا گیا وہ، اور آج کے دن پچھلے 2 سال سے زیادہ جو مظالم ہندوستان کی مودی کی حکومت کشمیریوں پہ کر رہی ہے، آج کے دن ہمیں چاہیے کہ ہم سب اس کی شدید مذمت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس پہ بھی گہری نظر ہم نے رکھنی چاہیے، اور ہم سب نے مل کے یہ تہیہ کرنا چاہیے کہ پہلے جب افغانستان میں ایسی صورتحال ہوئی تھی اور اس کا خمیازہ پاکستان کے شہریوں کو بھگتنا پڑا تھا، اب ایسی صورتحال پیدا نہ ہو۔ جیسے میں نے کہا کہ اس وقت بہت شدید ضرورت ہے کہ ہم سب متحد ہو کے ملک کے انٹرسٹ میں کام کریں اور آگے جاتے ہوئے یہی انٹرسٹ سب سے سپریم رکھیں۔ شکریہ جی۔ اچھا CM صاحب اور گورنر صاحب، ماشاءاللہ اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں وفاق اور صوبے کی طرف سے کہ KCR کا بھی شاید کوئی گراؤنڈ بریکنگ ہونے جا رہی ہے، بسز کے لیے بھی سندھ حکومت نے کچھ پیسے رکھے ہیں، تو یہ پازیٹیو خبریں بھی ہیں۔ اور کیا کچھ دینے جا رہے ہیں؟ کوئی اچھی خبریں؟ آج کا دن ہے، قائد کا مزار ہے،
ہم کوئی ایسا مشکل سوال آپ سے نہیں کر رہے. دونوں حضرات اگر کچھ آنے والی کوئی دونوں ترقیاتی منصوبے عوام کے لیے کوئی خوشخبریاں اگر بتا دیں تو اچھا ہو جائے گا. دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گرین لائن کا منصوبہ الحمدللہ اب بالکل اپنے پائے تکمیل تک پہنچ رہا ہے. جو بسیں 40 پہلے شپ ہوئی تھیں، دوبارہ دوسری 40 بسوں کی شپمنٹ تیار ہے. شاید آج یا کل کے اندر وہ شپمنٹ بھی وہاں سے نکل جائے گی. پہلی کھیپ 40 بسوں کی جو ہے وہ 10 سے 15 دن کے اندر کراچی پورٹ پہنچ جائے گی اور اس کا ڈرائی رن انشاءاللہ اکتوبر میں ہم کر لیں گے. اس کا افتتاح وزیر اعظم عمران خان خود کراچی آ کر کریں گے. یہ پہلا ماس ٹرانزٹ سسٹم ہوگا جو ہمارے صوبہ سندھ کا ہے. اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب بتا سکیں گے اورنج لائن کی سچویشن، وہ بھی ساتھ ساتھ اس کے آ رہی ہے. اس کی بھی بسوں کی LC کھول دی گئی ہے اور وہ بسیں بھی جلد کراچی پہنچ جائیں گی. KCR کا آپ نے بتایا، وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم انشاءاللہ KCR کا افتتاح کریں گے. اور اس کے بعد ہمارے پاس جو وزیر اعظم کی جیسی ارائیول ہوگا کراچی، تو K4 کے اوپر بھی ہم ایک جامع بریف میڈیا کو دیں گے، کیونکہ K4 کا منصوبہ جو بڑے عرصے سے پینڈنگ تھا وہ اب چلنا شروع ہو گیا ہے. اور امید ہے اللہ کی ذات سے کہ 2023 کے اختتام سے پہلے K4 کی جو پانی کی سپلائی ہے وہ کراچی تک پہنچ جائے گی. فی الحال تو یہ چیزیں میرے پاس ہیں، باقی وزیر اعلیٰ صاحب بتا سکیں گے کہ وہ اور کیا کر رہے ہیں. میں جو گورنر صاحب نے کہا اسی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، تقریباً 1 سال پہلے ہم نے مل کے فیڈرل گورنمنٹ نے اور پروونشل گورنمنٹ نے ایک کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک پیکج کا اعلان کیا تھا. اگر اسے پیکج کا نام اور کوئی، اس پیکج میں فیڈرل گورنمنٹ کی بھی اپنی ذمہ داریاں تھیں اور صوبائی حکومت کی بھی. فیڈرل گورنمنٹ اپنی ذمہ داریوں کے تحت کام کر رہا ہے، صوبائی حکومت بھی جو پروجیکٹس اس میں ہیں ان سب پہ پیش رفت کر چکا ہے. جو بڑے 3 نالے تھے ان کی صفائی تھرو FW اور NLC فیڈرل گورنمنٹ کر رہی تھی. اس کے علاوہ جو 500 سے زائد چھوٹے نالے ہیں ان کی صفائی کا کام جاری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو پچھلے دنوں بارشیں ہوئی تھیں، ایک کلیکٹیو ایفرٹ کی وجہ سے کچھ بہتر شہر میں کنڈیشن رہی. خیر اس سال بارش بھی اس حساب سے نہیں ہوئی تھی جو پچھلے سال ریکارڈ بارش ہوئی تھی. اس کے علاوہ باقی جو سکیمز تھیں اس پیکج کے اندر، ان سب پہ کچھ سکیمز ADP میں ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم انوگریٹ کریں گے کچھ دنوں بعد. جو ہاکس پے کی طرف روڈ جا رہا ہے اس پہ جو بڑا پروجیکٹ ہے. باقی تو پروجیکٹس کافی ہم نے، میں نام نہیں لوں گا، جو سارے بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ جو پچھلے 3-4 سال میں وہ کنٹینیوس ہے. پچھلے 1 سال سے نہیں، 5-6 سال سے جب سے کراچی کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہوئی ہے اس وقت سے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف فوکس ہو گیا ہے. ہم نے جیسے گورنر صاحب نے بتایا اورنج لائن کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے اور وہ ہم گرین لائن کے ساتھ مل کے ان بسز کو، تاکہ وہ انٹیگریٹڈ سسٹم ایک چلے گا اور وہ بسز بھی ان کی بھی LC وغیرہ کھل چکی ہے. اس کے علاوہ ہم ورلڈ بینک کی مدد سے یلو لائن اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی مدد سے ریڈ لائن، ایک 65 ارب روپے کی ہے، ایک تقریباً 35 یا 38 ارب روپے کی ہے. یہ دونوں لائنز پہ کام ایک ایڈوانس سٹیج پہ، اور ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اسی سال بلکہ اس 3rd کوارٹر میں ختم ہونے سے پہلے کم از کم ایک لائن کا ہم گراؤنڈ بریکنگ کر لیں گے. کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر سندھ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ایک بار